تیری آنکھوں کی سہولت میسر ہو جس کو، وہ بھلا چاند ستاروں کو کہاں دیکھے گا۔ روبرو عشق ہو اور عشق بھی تیرے جیسا، تو بھلا دل کے خسارے کو کوئی کہاں دیکھے گا۔ مجھے 1.5 لاکھ روپے مہینے کا ملتا تھا اور کام کچھ یوں تھا کہ ایک عورت کی حفاظت کرنی تھی۔ ایک 45 سال کے بوڑھے شخص کی شادی ایک 20 سال کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور اس بوڑھے شخص نے مجھے اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ ویسے تو میں پڑھا لکھا لڑکا تھا، میں نے BA کا رکھا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ غربت ہر چیز پر بھاری ہوتی ہے۔ میں نے بہت نوکریاں تلاش کی مگر مجھے کوئی اچھی نوکری نہ ملی۔ گارڈ کی نوکری کا مشورہ مجھے میرے دوست نے دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک نوکری ہے جو کہ دیکھنے میں بھلے ہی گارڈ کی ہے لیکن اس کی تنخواہ بہت اچھی ہے۔ اس وقت میرے دوست کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ نوکری صرف چوکیداری کی ہے یا معاملہ کوئی اور ہے جو اتنے اچھے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس طرح سے مالکن کی حفاظت کرنی ہے تو شاید وہ ہی یہ نوکری کر لیتا، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا اور اس کی نوکری بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے مجھے اس نوکری کا بتا دیا اور میں اگلے دن انٹرویو کے لیے چلا گیا۔ اس بوڑھے شخص نے مجھے دیکھا اور اسی وقت نوکری پر رکھ لیا۔ میری عمر تقریباً 22 سال ہے اور میں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں، مگر اس غربت نے میری خوبصورتی کو بھی ماند کر دیا تھا۔ پہلے دن جب میں نوکری پر گیا تو میرے مالک نے مجھ سے بڑے پیار سے بات کی۔ میں ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ بہت رعب شخصیت کے مالک تھے۔ میں انہیں عمر رسیدہ تو نہیں کہوں گا لیکن عمر میں بڑے ضرور تھے۔ میں حیران تھا کہ ان کی شادی ایک 20 سال کی لڑکی سے کیوں ہو گئی اور انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے کسی گارڈ کو کیوں رکھا ہے۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا؟ بوڑھے شخص نے بتایا کہ وہ اکثر کام کے سلسلے میں باہر جاتے رہتے ہیں، پیچھے ان کی بیوی اکیلی ہوتی ہے، اسی لیے کسی گارڈ کی ضرورت ہے۔ بوڑھے شخص نے مجھے کہا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے اوپر لٹو ہو سکتا ہے، اسی لیے مجھے کوئی اعتماد والا بندہ چاہیے تھا۔ تم سادہ اور ایماندار لگتے ہو۔ میں نے بھی جوش میں کہا کہ میں جان پر کھیل کر آپ کی بیوی کی حفاظت کروں گا۔ پھر بوڑھے شخص نے مجھے کہا کہ تم بھی جا کر مالکن سے مل لو تاکہ اسے بھی پتا ہو کہ اس کی حفاظت کے لیے میں نے کس شخص کو رکھا ہے۔ میں ان کے گھر میں ٹی وی لاؤنج میں کھڑا تھا جب مالکن وہاں آئی۔ غالباً ان کے شوہر نے ان کو بلایا تھا کہ آ کر مجھ سے مل لیں۔ جب میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تو وہ انتہائی معصوم، نورانی چہرہ اور سنہرے بال، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو میلی ہو جائے گی۔ اس لڑکی نے مجھے کہا، تم بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے نا؟ ہر کوئی مجھے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں حیران ہو جاتا ہے، میں تو خود ہی اپنی اس خوبصورتی سے بہت تنگ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مالکن نے مجھے کہا کہ دیکھو تم بھی بہت خوبصورت ہو، پہلے والا چوکیدار اچھا نہیں تھا، امید ہے تم ساتھ رہو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کے بعد میں نے مالکن کو سلام کیا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ جاتے ہوئے میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ نوکری ٹھیک نہیں ہے۔ پھر 1.5 لاکھ روپے دیکھ کر میں نے یہی سوچا کہ میں احتیاط سے رہوں گا۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی، وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ کسی لڑکی کی حفاظت کرنی ہے تو اس نے کہا، دیکھو میں تمہیں نوکری کرنے کی اجازت تو دے رہی ہوں لیکن اپنا خیال رکھنا، اگر مالکن کی حفاظت کرتے کرتے تم اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو میں کیا کروں گی۔ اس بات پر میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور میں نے یہی کہا، دیکھو وہ بڑے لوگ ہیں، ہم غریب لوگ تو ایسی بات کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ میری مالکن ہے اور مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ تم اطمینان رکھو، نوکری بہت اچھی ہے، کچھ عرصہ مجھے یہ نوکری کر لینے دو، اس کے بعد میں کوئی اور اچھی سی نوکری ڈھونڈ لوں گا۔ یہ بات سن کر میری بیوی کو کچھ اطمینان آیا لیکن شک اس کے اندر ابھی بھی تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گے اور میں نے بھی وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ وہ بڑے پیار سے میرے لیے کھانا لے کر آئی، ہم دونوں نے ساتھ میں کھانا کھایا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ لیٹے لیٹے میں اپنی بیوی سے پیار بھری باتیں کرنے لگا اور باتیں کرتے کرتے مجھے کب نیند آ گئی مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ ہم دونوں کی بھی محبت کی شادی تھی۔ علینا میری کزن تھی اور میں اسے بہت پسند کرتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی ہماری رضامندی سے ہوئی تھی اور اب ہم زندگی کے 3 سال ایک ساتھ گزار چکے تھے۔ ہم دونوں ہی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے تھے۔ علینا بھی ایک اسکول میں جاب کرتی تھی، تنخواہ کم تھی لیکن اس نے میرا ساتھ دیا۔ اب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی نوکری چھوڑ سکتی ہو، میری تنخواہ اچھی ہے، ہمارا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ نوکری کے پہلے دن ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لڑکی کچھ اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف ہو رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ میں تو ایک معمولی سا گارڈ ہوں، آخر یہ اس طرح سے کیوں کر رہی ہے؟ کیا پہلے گارڈ کے ساتھ بھی اس نے یہی سب کچھ کیا ہوگا، اسی لیے مالک نے اسے نکال دیا؟ وہ کمرے میں ہوتی تو مجھے کہتی اندر آ جاؤ،
میں نے اسے بارہا منع کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ میری نوکری میں شامل نہیں ہے، میں یہیں آپ کے کمرے کے باہر رہوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا۔ مگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ بہت ضدی قسم کی لڑکی ہے۔ مالک اکثر ہی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے تھے، انہیں اپنی بیوی کی بہت فکر ہوتی تھی۔ وہ بارہا مجھے فون کر کے پوچھتے تھے کہ میری بیوی ٹھیک ہے، اور میں انہیں یہی جواب دیتا تھا، ہاں جی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دن مالکن اپنے کمرے میں تھی اور میں کمرے کے باہر دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ مجھے کمرے سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندر کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا، مالکن آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے آگے سے کوئی جواب نہ ملا، کمرہ بھی اندر سے بند تھا۔ میں نے بارہا دستک دی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا، تم مجھے اتنا تنگ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا، مالکن آپ کی حفاظت کرنا میری نوکری کا حصہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے بہت بدتمیزی سے بات کی اور کہتی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ کچھ دنوں میں ہی مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ میرے قریب آنے کی بہت کوشش کرتی ہیں۔ میں نے اپنے دماغ میں یہی بٹھایا ہوا تھا کہ وہ ہمارا امتحان لیتی ہے، آخر وہ امیر ہے اور ہم غریب، مجھ پہ کوئی نہ کوئی الزام ضرور لگائیں گے، مگر مجھے اپنی حد پتہ ہونا چاہیے، اس لیے وہ جب بھی میرے قریب آتی تو میں اپنی نظریں جھکا لیتا۔ مگر ایک عجیب سی بات تھی، روز کا معمول تھا کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنے کمرے میں بند تھی۔ میں باہر لان میں تھا اور میں نے دیکھا کہ اس کی کھڑکی سے کوئی اندر جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسی وقت مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ مالک کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج جب یہ لڑکا باہر آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا اور مالک کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی کمائی کو حلال کرنا چاہتا تھا اور ایمانداری اس کا سب سے بڑا حصہ تھی، اسی لیے میں چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس دن تو میں نے اس لڑکے کو نہ پکڑا، لیکن اگلے دن میں اس کی طاق میں تھا۔ وہ اسی ٹائم آیا جس وقت مالکن کمرے میں بند ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ کھڑکی سے اندر جانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اپنے ساتھ باقی ملازموں کو بھی ملا لیا تھا، ہم سب پکڑ کر اس کو مالک کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد ہمیں صرف یہی پتہ لگا کہ وہ شخص مالکن کا پرانا بوائے فرینڈ ہے جو کہ ان کے گھر روز آتا ہے۔ مالکن کی شادی زبردستی اس برے شخص کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ مالک کو اس سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اور اب انہیں پتہ لگا کہ مالکن ان کے ساتھ خوش نہیں ہے اور ان کا یہ بوائے فرینڈ ہے، تو انہیں مالکن پہ بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے یہی کہا کہ میں نے تو اپنی بیوی کو ہر چیز دینے کی کوشش کی ہے، مگر پھر بھی وہ شاید میرے ساتھ خوش نہیں ہے۔ انہوں نے مالکن کو طلاق دے دی اور مجھے اپنے دفتر میں ہی نوکری پر رکھ لیا۔ میں نے اپنی ایمانداری کا ثبوت دیا، اور مالکن جس کو مالک سے محبت نہیں تھی اور کہیں نہ کہیں وہ غلط کاموں میں ملوث ہو گئی تھی، مالک نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ مالکن نے اسی لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ وہ لڑکا زیادہ امیر تو نہیں ہے، لیکن مالکن اس کے ساتھ خوش ہے۔ کبھی کبھی کچھ غلط فیصلے ہماری زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور جس جگہ ہمارا دل نہ لگے، بے شک وہ جگہ بہت ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک پنجرے کی مانند بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا پنجرہ ہے جس میں کوئی خوش نہیں ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری مزید کہانیاں سنیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔